اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلیم العظیم۔ صلی اللہ علی محمد فی کل وقت وحین لا ینقطع ولا ینتہی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شدید سیاہ بالوں والا اور شدید سفید کپڑوں والا آدمی آیا۔ اس پر سفر کے آثار موجود نہیں تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے اور پوچھا، یا محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرو۔ شخص نے فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ ہم اس بات پر حیران ہو گئے کہ یہ آدمی پوچھ بھی رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ یاد رکھو کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا معنی ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو پھر اس شخص نے سوال کیا کہ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنیز اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، یعنی اس کا یہ بھی معنی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے وہ ان کی ماں نہیں، ان کی غلام ہے۔ اگلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ قرب قیامت میں ننگے پاؤں، ننگے بدن والے غریب اور بکریاں چرانے والے عرب اس دور میں لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کریں گے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر بن خطاب، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھا، یہ انسانی شکل میں آئے تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے اے عمر۔ تو اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اسلام کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناک رگڑ جائے اس شخص کی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اور ناک رگڑ جائے اس شخص کی جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور ناک رگڑ جائے اس شخص کی جس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر بھی ان کے ذریعے جنت میں نہ داخل ہو سکے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان جتنا مرضی بڑا گناہ گار و خطا کار ہو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر اس مہینے کے حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ قال اللہ تعالی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اور اس کا آسان خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کا فرق بتانے والی کتاب ہے۔ تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو ضرور بضرور اس میں روزے رکھے، مگر جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ عام دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے، یعنی اس کی قضا لوٹائے۔ اور یہ آسانیاں اس لیے کیونکہ اللہ تمہارے حق میں مشکلات نہیں چاہتا بلکہ آسانیاں چاہتا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ تم تعداد پوری کر لو، اور اس لیے بھی تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے ہم میرے حبیب فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کے مطابق ہی رمضان کے مہینے کو شروع کرو، اور رمضان کے مہینے کو چاند کے مطابق ہی اختتام پر لاؤ۔ اگر مطالعہ صاف نہ ہو تو صرف شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مہینہ 30 دن پر بھی ہوتا ہے اور 29 دنوں پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، لوگوں میں جا کے اعلان کر دو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ رکھ لیں۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو چاند دکھا رہے تھے، تو ایسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب ریان، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان شریف میں روزے رکھے، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے قیام کیا، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جس کا آسان خلاصہ یہی ہے کہ کچھ شک نہیں، ہم نے ہی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں فرشتے اور روح اللہ کے اذن سے اترتے ہیں، اور یہ طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ تو لہٰذا لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تم پر یہ ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جس میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اس جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور جس میں ایک نیکی فرض کے برابر ثواب دلواتی ہے، اور جس میں فرض ادا کرنا 70 فرضوں کا ثواب دلواتی ہے۔ یعنی رمضان میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر رکھا گیا ہے، اور ہر فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر رکھا گیا ہے، یعنی اس مہینے میں ہر نیکی 70 سے ضرب دی جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ میری امت کے لیے رحمت ہے،
دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا ہر نیک عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ میرا بندہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی خواہشات ترک کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہے۔ جتنی عزت اور وقار سے اور اجر و انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو نوازے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو جو شخص روزہ رکھے وہ کوئی فحش عمل نہ کرے اور نہ ہی فحش بات کرے، نہ ہی برا عمل کرے، نہ ہی چیخے، نہ ہی چلائے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو روزے دار جواب دے دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ نگاہوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ ذہن کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جسم کا کوئی بھی اعضا اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے معاملے میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اور بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ رمضان شریف گزر جاتا تھا، آپ کے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ کو قرآن دہرواتے تھے۔ جب آپ کی اور جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت میں طوفانی ہواؤں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان شریف میں نیکیوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو ہر قیدی کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور ہر سائل کو عطا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بری بات کہنے پر اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے بارے میں نہیں ہے، روزہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کا فرما بردار ہونے کے بارے میں ہے۔ تو نہ زبان سے کوئی غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ گالی نکالے، نہ کسی کا دل دکھائے۔ روزہ جسم کے ہر اعضاء کا ہے اور کسی بھی اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوئے۔